نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام احکام اسلامی میں ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ کچھ سوالات ہیں اور آپ ہی کے سوالات ہیں، اور ہم آگاہ کی خدمت میں رکھیں گے اور ان کے جواب طلب کریں گے۔ آئیے استقبال کرتے ہیں آغا کا۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا آج کوئی مقدمہ نہیں پیش کرنا، لیکن آج ہم پھر ڈائریکٹ سوالوں پر آتے ہیں۔ تو کچھ سوال جو ہمارے کچھ ناظرین نے بھیجے ہیں، تو پہلا سوال ہے کہ اگر وضو کرتے وقت بالکل یقین ہے کہ وقت نماز جو ہے وہ نکل جائے گا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اگر کسی انسان کے پاس وقت بالکل کم ہے، وقت تنگ ہے، نماز اگر وضو کرے گا تو مثلا اس کی نماز قضا ہو جائے گی، تو ایسے انسان کو کرنا چاہیے کہ اگر وہ وضو کے صرف واجب حصوں کو ادا کر سکتا ہے، اتنا وقت ہے اس کے پاس کہ مثلا بجائے اس کے کہ ہاتھ کو بھی دھوئے اور مثال کے طور پر کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے، اس کی جگہ پہ صرف چہرے کو دھوئے، دونوں ہاتھوں کو دھو کر مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اتنا وقت ہے اس کے پاس، تو اس کو چاہیے کہ یہی کام انجام دے۔ لیکن اگر یہ اتنا کا وقت بھی نہیں ہے اس کے پاس کہ اگر اس نے واجب مقدار کا بھی وضو کرنا کے لیے رکا تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر ایسے انسان کو تیمم کر کے فوراً نماز پڑھنی چاہیے، اور پھر دوسری نمازوں کے لیے اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ ایک اور سوال ہے آغا کہ اگر سونے اور چاندی کے برتن میں پانی ہے تو اس کے لیے وہ وضو کا کیا حکم ہے؟ سونے اور چاندی کے برتن میں اگر پانی ہے اور اس سے اگر انسان وضو کر رہا ہے تو وضو صحیح نہیں ہے، بالکل جس طرح غصبی برتن کا استعمال اور اسی طرح سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال یا سونے اور چاندی کے لوٹے کا استعمال وضو کرنے کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ صحیح نہیں ہے بلکہ وضو بھی اس سے باطل ہو جائے گا، اس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ کوئی شخص وضو کر لیتا ہے اور کیونکہ اس کے سامنے ایک برتن ہے، برتن میں پانی ہے، اور وضو کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی کسی غیر مسلم کا ہے، کافر کا ہے، مشرک کا ہے، تب اس کے لیے کیا حکم صادر ہوگا؟ دو طرح کا مسئلہ ہے کہ انسان اگر پانی کی ملکیت کافر کی ہے لیکن اس نے اس میں ہاتھ نہیں لگایا ہے، پانی کی ملکیت صرف اس کی ہے، تو اس سے اگر اجازت مل جائے اور وہ اجازت لے لیتا ہے تو اس کا وضو صحیح، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ ہے کہ نہیں یہ نجس ہے، یعنی اس کے اندر مثال کے طور پر کافر کا ہاتھ لگا ہے یا کافر نے ہی یہ پانی رکھا ہے یہاں، یا کافر کے ہی ہاتھ سے پانی یہاں پہ لایا گیا ہے اور اس کا ہاتھ اس میں ٹچ ہوا ہے، یا تو وہ نجس ہے، یہ پانی نجس ہے، تو لہٰذا نجس پانی سے جو وضو کیا جائے گا وہ بھی باطل ہے۔ لہٰذا اس انسان کو اولاً تو طہارت بھی کرنی پڑے گی ان ہاتھ جگہوں کی جہاں پر یہ پانی گیا ہے، کیونکہ نجس تری گئی ہے، لہٰذا یہ انسان اس بدن کے اتنے حصوں کو جو وضو کا حصہ کہلاتے ہیں ان کو پاک کرے گا اور پاک پانی سے وضو کرے گا۔ البتہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنے حصے کو جہاں جہاں وضو کا پانی گیا ہے معلوم ہونے کے بعد کہ یہ نجس تھا، یہ انسان اس وضو کو دوبارہ انجام دے گا اور عبادت انجام دے گا۔ خوب۔ اگر ایک سوال یہ ہے کہ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ منت مانگنی تھی، وہ کسی کیس میں پھنس گئے تھے، بہرحال تو انہوں نے منت مانی تھی کہ ہم اس کیس سے بری ہو جائیں گے تو ہم اپنی منت کو بڑھائیں گے۔ منت کے بارے میں انہوں نے ذکر نہیں کیا، پھر اس کیس میں ان کو سزا ہو جاتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ اس کیس سے بری ہو جاتے ہیں، تو اب ان کے لیے اس منت کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ منت کو ادا کرنا ہے؟ دیکھیں، منت جو ہندوستان اور پاکستان میں عام طور سے بر صغیر میں یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، ورنہ شرعی لفظ اس کا قسم یا عہد یا نذر ہے، یعنی انسان نذر کرتا ہے، وہی منت جو ہمارے اس کو کہا جاتا ہے۔ نذر تبھی محقق ہوگی کہ جب انسان اپنے اوپر خدا کی رضایت کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے کسی ایسے عمل کو انجام دینے کی نذر کرے یا وہی منت کرے یا قسم کھائے یا عہد کرے جو خدا کو پسند ہو۔ لہٰذا پہلی تو یہ چیز ہونی چاہیے، یعنی مثال کے طور پر اگر انسان علیہ باللہ انسان یہ نذر کرے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں نماز چھوڑ دوں گا، یہ نظر صحیح نہیں کیونکہ خدا کے حکم کے خلاف جا رہا ہے۔ یہ لہٰذا باللہ کسی نجس چیز کو کھا لوں گا مثلا، تو یہ نظر صحیح نہیں ہے۔ لیکن وہ کام جو خدا کو پسند ہیں، خدا اور اس کے رسول کو پسند ہیں، اہل بیت کو پسند ہیں، مثال کے طور پر جو عام طور سے ہمارے رائج بھی ہے کہ مثال کے طور پر یہ کام ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گا، یا مثال کے طور پر میرا کام ہو جائے گا تو میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا یا 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یا میں 10 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، یا میں کسی کو لباس دلاؤں گا، جو بھی اس طرح کی چیزیں، یا میں نذر امام حسین علیہ السلام کروں گا جو ہمارے یہاں عام طور سے ہوتا ہے، مٹھائی بانٹوں گا، اس طرح کی چیزیں، تو اس میں نظر صحیح ہے، اس طرح سے نظر کی جا سکتی ہے۔
اور جب انسان کا وہ عمل یا وہ جو اس کی جو نیت تھی وہ پوری ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کو انجام دے، اور یہ واجب ہے انسان کے اوپر کہ انجام دے۔ لیکن اگر مثال کے طور کے اوپر جیسا کہ اس سوال میں ہے کہ جو چیز اس نے نظر کی تھی، یعنی جس مقصد کے ساتھ نظر کی تھی وہ حاصل نہیں ہوا، یعنی اگر اس کو ہم انہیں خود اپنے آپ سے کو اس میں انالائز کرنا پڑے گا کہ میری نظر یہ تھی کہ میں ابھی فوراً پہلے ہی سماعت میں یا مثلا پہلے ہی ہیئرنگز میں یا مقدمے کا جو پہلا فیصلہ ہے اس سے پہلے ہی بری ہو جاؤں، تب میں یہ نظر کروں گا یعنی وفا کروں گا، تو ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو سزا ہو گئی۔ لیکن اگر ان کا یہ کہ اس مقدمے سے کیسے بھی نکل جاؤں میں یہ کام انجام دوں گا، تو سزا کے بعد بھی اگر کچھ دن بعد ان کو راحت مل جاتی ہے اور بری ہو جاتے ہیں، اور اس کورٹ نے سزا دے دی، دوسرے کورٹ نے آ کر آپ کو بری کر دیا، تو اگر ان کی نظر یہ تھی کہ کسی بھی طرح میں اس سے بری ہو جاؤں تو میں یہ نظر کروں گا، تو پھر اس انسان کو نظر کرنا چاہیے۔ لہٰذا انسان کو اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میں نے نظر کیا کی تھی، کہ اگر نظر کی تھی کہ اس مقدمے سے جب بھی نکلوں گا میں یہ کام کروں گا تو ان کے اوپر نظر باقی ہے۔ اگر عہد کیا تھا یا منت یہ مانی تھی کہ اگر میں اس مقدمے میں جو ابھی میں کورٹ جا رہا ہوں اس میں میں بچ جاؤں، بری ہو جاؤں، تو اس میں ظاہر ہے ان کو سزا ہو گئی ہے، لہٰذا ان کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا انہیں خود اپنی نیت کو ایک بار چیک کرنا پڑے گا کہ میری نیت کیا تھی۔ اگر نیت یہ تھی کہ میں ابھی اسی پیشی میں یا اسی سیشن کورٹ میں یا اسی جس کورٹ میں بھی مقدمہ چل رہا تھا اس سے بری ہو جاؤں گا تو میں نظر کروں گا، منت کر مانوں گا یا منت مان رہا ہوں یہ کام انجام دوں گا، تو ان کے اوپر سزا ہو جانے کے بعد کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر نیت یہ تھی کہ میں اس کیس سے بری ہو جاؤں تو اس کورٹ سے نہیں دوسرے کورٹ سے بری ہوا، تو اس کو اپنی نظر یا عہد یا اپنی منت کو پورا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، یہ پروگرام احکام اسلامی، اس میں اصلاح معاشرہ کے بھی کچھ سوالات ہیں، اور کچھ سوال ایسے بھی ہیں کہ جو ہماری زندگی سے کہیں نہ کہیں جڑے ہوتے ہیں۔ اگر ایک بہت اہم سوال ہے کہ کوئی شخص اپنے ہاں اپنے بیٹے کا ولیمہ کرتا ہے، اور ولیمے میں اس نے جن اشخاص کو بلایا ہے خاص طور سے اس کے مہمان ہیں، اور اس کے علاوہ وہ غربا بھی اس میں 2-4 پہنچ جاتے ہیں، تو اب وہ اس کو روکتا ہے، تو کیا ایسے شخص پر گناہ ہوگا کہ جو ان غریبوں کو کھانا کھانے سے روک رہا ہے؟ اس کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے جن مہمان کو بلایا ہے اس میں کھانا کم پڑ جائے گا، میری بے عزتی ہو جائے گی، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم صادر ہوتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک کسی کے کھانے پہ خود کھانا کھلانا اور کھانے پہ بلانا حتی ولیمہ، یہ اپنے آپ میں بہت اچھا عمل ہے۔ ولیمہ تاکید کی گئی ہے کہ بہت رسول اکرم نے جن ولیموں کا ذکر کیا اس میں ایک شادی کا ولیمہ ہے کہ انسان کو شادی کا ولیمہ دینا چاہیے۔ تو خود ولیمہ دینا، لوگوں کو کھانا کھلانا اپنے آپ میں پسندیدہ عمل ہے۔ یہاں 2 مسئلے ہیں۔ ایک دفعہ ہے کہ ایک انسان نے اپنے گھر پہ دعوت دی کچھ خاص لوگوں کو، ولیمہ شادی میں عام طور سے طریقہ یہ کہ کچھ لوگ بلائے جاتے ہیں کارڈز بھیج کے، میسج کر کے، جس طرح سے بھی آپ نے عمومی دعوت نہیں کی، آپ نے خصوصی دعوت کی ہے، کچھ لوگوں کو بلایا ہے۔ تو یہاں پر کسی غیر کا پہنچنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، کہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ ان کو کھانا کھلائے، کیونکہ اس نے ان کو کھانا کھلانے کے لیے بلایا نہیں تھا، وہ پہنچ گئے۔ تو ایسے شرعاً کوئی اس کے اوپر وظیفہ نہیں ان کو کھانا کھلانا، کیونکہ یہ اس کے بلاوے پر نہیں آئے ہیں، بغیر بلائے آئے ہیں۔ لیکن عرف کے لحاظ سے اور اخلاق کے لحاظ سے اگر کوئی آپ کے دروازے پہ آیا ہے اور کھانا مانگ رہا ہے تو خداوند عالم کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ عمل ہے ان میں سے ایک کھانا کھلانا ہے۔ تو اگر کوئی غریب آیا ہے اور وہ آپ کے دروازے پہ کھانا مانگنے کے لیے آیا ہے تو اس کا استقبال کرنا، اس کو یہ سوچ کر کہ ممکن ہے خداوند عالم آپ سے امتحان لے رہا ہو، ممکن ہے وہ غریب کسی اور وجہ سے خداوند عالم نے آپ کے دروازے پہ بھیجے ہو کہ شاید آپ کا امتحان لے رہے ہو، شاید کوئی اور شے ہی ہو، اصلاً کیا معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں، امتحان ایسے لیا جاتا ہے۔ تو ہم اس امتحان کے امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ کے دروازے پہ جب کوئی فقیر آتا تھا تو آپ اس کو کبھی رد نہیں کرتے تھے۔ جب امام سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کبھی کسی فقیر کو رد نہیں کرتے، کبھی کبھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محتاج نہیں ہیں پھر بھی آپ ان کو دیتے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ میں اس کو اس لیے دیتا ہوں کہ میں جب بارگاہ خداوندی میں جاؤں تو وہ مجھے رد نہ کرے، کیا پتہ کہ اس کی نظر میں مستحق نہ ہوں اور مجھے رد کر دے، لہٰذا میں ہر ایک کو دیتا ہوں تاکہ جب میں بارگاہ خداوندی میں جاؤں تو وہ بھی مجھے عطا کیا کرے۔ لہٰذا اگر کسی کے اپنے دروازے پہ نہیں بلایا ہے لیکن یہ بھوکا آیا ہے، ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم جناب ابو طالب اور جناب جعفر طیار جیسے سخی لوگوں کے ماننے والے ہیں، جناب ہاشم جیسے سخی کے ماننے والے اور ان کو چاہنے والوں میں سے ہیں، لہٰذا میں ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، سنت پر عمل کرتے ہوئے کام کروں۔ اتنا کھانا بہرحال ولیمے میں کم نہیں ہو جائے گا، اگر 4-5 لوگوں نے کھانا کھا لیا تو باقی لوگوں کے لیے کم ہو جائے گا، اور اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو شاید بہت کم کھانا کھائیں، لہٰذا شرعی اس کے اوپر کوئی حکم مرتب نہیں ہوگا، لیکن اخلاقی اس کے اوپر حکم
مرتب ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ اس کی برکتیں اور اس کی جو چیزیں ان کو مل سکتی تھیں ان کو کھانا کھلانے کے نتیجے میں، وہ شاید ان کو حاصل نہ ہوں۔ بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا تعلق حلال اور حرام سے اوپر اٹھ کے ہوتا ہے۔ جی، اس نے حرام نہیں کیا کیونکہ اس نے دعوت نہیں دی تھی، اس کے اوپر واجب نہیں تھا ان کو کھانا کھلانا، لہٰذا شرعی کوئی حکم اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ لیکن وہ چیزیں جہاں خداوند عالم الگ سے عطا کرتا ہے، وہ چیزیں جہاں انسان کو منازل ملتی ہیں، وہ چیزیں جہاں انسان کو عروج ملتا ہے، وہ واجب اور مستحب اور حرام اور حلال سے اوپر اٹھ کر جاتے ہیں۔ پڑھتا ہے آپ کو کہ صرف میرے اوپر واجب ہے لہٰذا میں اتنا ہی کروں گا، یہ حرام ہے لہٰذا میں یہ نہیں کروں گا۔ لیکن انسان جب مکروہات سے پرہیز کرنا شروع کرتا ہے، مستحبات پر عمل کرنا شروع کرتا ہے، تب اس کو ارتقاء حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان دروازے پہ آیا، روٹی کے لیے آیا ہے، بھوکا آیا ہے، تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے اور چاہنے والے، خصوصاً جن کی شان میں سورہ حلطہ نازل ہوا ہو، اس کو یہ چاہیے تھا کہ ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے چاہے خود کم کھاتا لیکن ان کو عطا کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمان حیدر صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم، علیکم السلام، کیا وضو کی ترتیب میں تبدیلی ہو جانا، بدل جانا، مطلب پہلے اگر مسا کر لیا اور اس طرح سے، تو اس کے لیے کیا فرق پڑے گا؟ اگر انسان دیکھیں، وضو کے شرائط میں سے ایک شرط جو ہے ترتیب ہے، دوسری شرط ہے موالات۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ ہر حصے کو پے در پے دھونا، یعنی ایک کے بعد ایک دھونا ہے۔ یہ نہیں کر سکتے آپ کہ پہلے ہاتھ کو دھو لیں بعد میں چہرے کو دھو لیں، پہلے مسح کر لیں بعد میں ہاتھ دھو لیں، یہ نہیں۔ جو ترتیب ہے یعنی پہلے جو واجب حصے کی اگر ترتیب ہم مانیں تو پہلے آپ کو چہرے کو دھونا ہے، پھر سیدھے ہاتھ کو دھونا ہے، پھر الٹے ہاتھ کو دھونا ہے، پھر دونوں پیروں، پھر سر کا مسح کرنا ہے اور پھر پیروں کا مسح کرنا ہے۔ اس ترتیب کو ہم نہیں توڑ سکتے۔ صرف وضو ارتماسی میں ہے کیونکہ وہاں کوئی ترتیب نہیں ہے، لہٰذا وہاں آپ پہلے چہرے کو دھوئیں گے اور پھر دونوں ہاتھوں کو ایک کے بعد ایک دھو لیں گے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں ترتیب سے ہی ہمیں دھونا ہے، لہٰذا اگر ترتیب توڑی تو وضو باطل ہو جائے گا۔ اسی میں ایک چیز اور ہے، موالات۔ موالات کا مطلب کہ ایک کے بعد ایک دھوتا چلا جائے، اتنا فاصلہ نہ ہو دھولنے میں کہ ایک حصہ سوکھ جائے۔ لہٰذا انسان کو جب چہرہ دھویا تو فوراً پھر سیدھے ہاتھ کو دھوئے، پھر فوراً الٹے ہاتھ کو دھوئے، پھر اسی طریقے سے اپنا سر کا مسح کرے، پھر اسی سے اپنے پیر کا مسح کرے۔ لہٰذا ترتیب کی بھی رعایت کرے، جان بوجھ کے اگر ترتیب اس نے خراب کی تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ اگر غلطی سے ہو گیا تو پھر سے اس ترتیب کو دہرائے گا اور صحیح ترتیب سے وضو کرے گا، وإلا اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ سرکار ایک اور سوال ہے اصول دین کے بارے میں بات، تو اصول دین میں کسی ایک چیز کا انکار کر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص ہے مثلا وہ اللہ کو ایک مانتا ہے اور عدل کے بارے میں کہتا ہے کہ اس پہ اشکال ہے، سوالات کرتا ہے کہ نہیں یہ عادل ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اصول دین کی اساس ہے، یعنی اس کے بنا پر اگر اس کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ ہاں، ممکن ہے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر انسان تحقیق کر رہا ہے، کیونکہ اصول دین میں انسان کو تقلید نہیں کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے۔ ممکن ہے ایک سوال آپ کے لیے حل ہو جائے، میرے لیے اس مثال سے حل نہ ہو، ممکن ہے میرے لیے حل ہو، آپ کے لیے حل نہ ہو، ممکن ہے ہم دونوں کے لیے حل ہو، تیسرے شخص کے لیے حل نہ ہو۔ تو یہاں صرف اس لیے کہ میں نے کہہ دیا یا آپ نے کہہ دیا میں سامنے والا مان لے، یہ ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے حساب سے، اپنی عقل، اپنی شعور، اپنے ادراک کے لحاظ سے انسان کو توحید اور عدل اور امامت اور نبوت اور قیامت کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ لیکن اگر سوال کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ توحید کے ہی مخالفت کر رہا ہے کہ یہ توحید کوئی چیز ہی نہیں ہے، یا عدالت الہیہ کوئی چیز نہیں ہے، یا نبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا امامت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا قیامت کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو اگر یہ اصول دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر رہا ہے تو یہ انسان گویا تمام اصول دین کا انکار کر رہا ہے، اور اس سے اسی طرح سے معاملہ رکھنا پڑے گا جس طرح غیر مسلمان سے معاملہ رکھنا چاہیے۔ لہٰذا اگر انکار اس حد میں آ جائے کہ انسان کلن وجود خدا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار مانا جائے، اساس دین کا انکار مانا جائے، تو پھر یہ انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا اور اس کے اوپر وہی حکم مرتب ہوگا جو غیر مسلمان کا حکم ہوتا ہے۔ خوب، ایک سوال اور ہے کہ کن چیزوں کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے؟ وضو اپنے آپ میں مستحب ہے کہ انسان باوضو رہا کرے، یعنی ایک انسان کوشش کرے کہ اپنے جب بھی اس کو موقع ملے وہ وضو کرے، وضو کے ساتھ رہے، یہ اپنے آپ میں مستحب ہے۔ لیکن کچھ چیزوں کے لیے وضو واجب ہو جاتا ہے، جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو واجب ہے، لہٰذا نماز کے لیے یا نماز کو قائم کرنے کے لیے انسان کو لیے وضو واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ باوضو رہے۔
وہ 2 رکعت نماز جو نماز طواف ہے، واجب نماز جو ہے، یعنی چونکہ خانہ کعبہ کے طواف جو ہے اپنے آپ میں مستحب ہے لیکن واجب بھی ہو سکتا ہے عمرے میں یا حج میں یا نذر کے ذریعے سے، تو واجب طواف کے لیے وضو ضروری ہے، اور واجب طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز طواف پڑھی جاتی ہے چونکہ واجب کے بعد وہ بھی واجب ہو جائے گی، لہٰذا اس کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان قرآن کے خط کو ہاتھ لگانا چاہے، میں یہاں پہ چونکہ سوال رہتا ہے اور عام طور سے درپیش بھی ہوتا ہے، خصوصاً ہماری خواتین گھر میں بہت زیادہ احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جیسے باوضو نہیں ہے تو قرآن نہیں اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھا رہی، کوئی حرج نہیں ہے، یہ احترام ہے قرآن کا، لیکن قرآن اٹھانے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بھی باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، صرف قرآن کی جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں جہاں تحریر ہے اس کو اگر اپنے ہاتھ سے ٹچ کر رہے ہیں، جسم کے کسی حصے سے ٹچ کرنا چاہتے ہیں تو باوضو ہونا ضروری ہے۔ حروف ہے قرآن مجید کے اوپر، حتیٰ پیش اگر وہ قرآن مجید کا پیش ہے تو اس کے اوپر انگلی یا جسم کا کسی حصے کو بغیر وضو کے لگایا نہیں جا سکتا، اور اس میں خدا یعنی اللہ کا نام، اللہ کا نام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کا نام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کو بھی بغیر وضو کے انسان کو نہیں چھونا چاہیے، لہٰذا اگر وہ چھونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرے۔ اسی طرح اگر انسان نذر کر لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں وضو کروں گا، یا عہد کر لے یا قسم کھا لے، تو اس انسان کے اوپر بھی اس عہد یا قسم کی وجہ سے بھی وضو واجب ہو جاتا ہے۔ آغا فرمان حیدر صاحب ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہ صبح کی نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں شک ہو جاتا ہے کہ وہ دوسری ہے یا پہلی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ لیکن نماز کے شکیات جو ہیں اس میں اگر 2 رکعتی نماز ہے یا 3 رکعتی نماز ہے، اس میں اگر انسان شک کرتا ہے رکعتوں میں تو اس کی نماز باطل ہے، یعنی اس کو نماز پھر سے پڑھنی چاہیے۔ اگر یہ نماز 4 رکعتی ہوتی اور شک 2 یا 3 یا 3 یا 4 یا 4 یا 5 میں ہوتا تو اس کو صحیح کرنے کا طریقہ تھا، لیکن 2 رکعتی نماز ہے، چونکہ نماز صبح 2 رکعتی نماز ہے، 2 رکعتی نماز میں رکعت کا شک انسان کی نماز کو باطل کر دیتا ہے، لہٰذا احتیاط کرنے کے ساتھ بہت سے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے رکعتوں کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ سجدگاہیں رکھ دیتے ہیں، کوئی چیز رکھ دیتے ہیں جس سے یاد رہے، بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے یہ کہ شک ہو جاتا ہے۔ صبح کی نماز میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ انسان نیند سے اٹھا ہوتا ہے، صحیح سے ابھی نیند غالب نہیں آ پاتا ہے اور جاگا نہیں ہوتا ہے، نماز پڑھنا ہوتا ہے، تو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، لہٰذا بہت سی طریقے، یا آج کل اس طرح کے سجدگاہیں بھی مل رہی ہیں جس میں رکعتیں اور سجدے کا نشان آ جاتا ہے، اس کا بھی استعمال کر سکتا ہے، اور بارگاہ خداوندی میں دعا کر سکتا ہے۔ سورہ کافرون کی تلاوت انسان کو زیادہ کرنا چاہیے، علماء بیان کرتے ہیں کہ جس سے شک انسان کے دور ہوتے ہیں، لہٰذا اگر 2 رکعتی نماز میں ان کو شک ہوتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، ان کو نماز پھر سے پڑھنی چاہیے، اور اس لیے کہ شک بار بار نہ ہو کوئی علامت کوئی نشانی یہ رکھ سکتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ رکعتوں کو گن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ سجدگاہیں جو بازار میں ملتی ہیں جس کے میں رکعت اور سجدے آتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی خداوند عالم سے اور اہل محمد علیہ السلام سے دعا و توسل کے ذریعے سے یہ دعا کریں کہ ان کا شک اور اس طرح کے مسائل سے ان کو نجات حاصل ہو۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ آغا، یقیناً یہ بھی پروگرام بہت ہی خوشگوار اور اچھے سوالوں کے ساتھ آپ کے درپیش آیا، اور ناظرین پھر ایک بار آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس نمبر پر جو یہ نمبر دیا گیا ہے اس پر اپنے سوالات ہم تک بھیجیں تاکہ ہم اس کے صحیح جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ تھا پروگرام احکام اسلامی، اور یقیناً آپ بہت لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے اور مستفیض بھی ہو رہے ہوں گے اس پروگرام کے ذریعے۔ آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اپنے سوالات ہم تک بھیجیں۔ اگلی قسط تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔